ابھی میری رسم ہو گئی 13 فیب کو اور اب میری شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے میرے سارے رشتے کی بات کی اور میری امی، میرے گھر والے سب حیران تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اچانک سے۔ جب ساتھ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو کیسی مشکل تو کیسا غم، جب یقین ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تو کیسے شکوے تو کیسے سوالات۔ جو کچھ تمہیں ناممکن لگ رہا ہے، تہجد اسے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آنسو، سسکیاں، تکلیف، پریشانیاں، تہجد اس سے چھٹکارا پانے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ آپ آ کر پہلے ہمارے لڑکے کو دیکھ لیں، کیونکہ آپ کی بیٹی کو ہمارے گھر رہنا ہے تو یہی بہتر رہے گا کہ آپ لوگ آ کر پہلے ہمارے لڑکے کو دیکھیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی تہجد میریکل سٹوری۔ بہت ہی خوبصورت سے میریکل سٹوریز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جو بہن ہیں جن کی ماشاءاللہ سے 15 مئی کو شادی ہے اور جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میریکل کیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک اور سٹوری جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ موٹیویشنل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے میری ان بہنوں کے لیے آسانیاں کی ہیں، اسی طریقے سے میری سب پیاریاں جو مجھے سنتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں کریں۔ جو لوگ بلکہ مجھے سنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پر ان لوگوں کو بھی بہت بہت اجر دیں جو اپنی سٹوریز جو ہیں، اپنی لائف کی میریکل سٹوریز جو ہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے مزید آسانیاں فرمائیں اور اس کا بہت بہت اجر دیں۔ آپ لوگ بھی لازمی دعا کیا کریں۔ جس کی میں سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، آپ لوگ لازمی ان کے لیے دعا کیا کریں، اور میری بھی ان سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی وہ دعا کیا کریں اور بے شمار دعائیں کیا کریں ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ دعا جو ہوتی ہے نا کبھی بھی کسی کی کہیں پر بھی لگ جاتی ہے۔ دعا جو ہے نا وہ آپ کبھی بھی کرنا مت چھوڑا کریں۔ دعا سے بڑے بڑے راستے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، جو ناممکن چیز آپ کو لگ رہی ہوتی ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا حاصل کو حاصل بنا دیتے ہیں۔ ہر شے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے پر قادر ہیں۔ آپ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود ابراہیم پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے احکامات دیے ہیں ان سب باتوں پر آپ عمل کریں۔ قرآن پاک کو جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہے۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے تو کیوں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنیں گے۔ اور آپ جب بھی مانگیں بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کریں، باتیں کیا کریں جی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ رات کا جو وقت ہے، تہجد کا جو وقت ہے جی، ایک بات کرنے کا، آپ کا کنیکشن بنانے کا وقت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو جوانی کی عبادت بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قابل سمجھے کہ کاش ہم ایک تہجد کا سجدہ ادا کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قابل سمجھے کہ ہم فجر کی اذان ہو اور اپنے بستر سے بیدار ہو اور جلدی سے وضو کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اطمینان سے نماز پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈھیر ساری باتیں کریں، تو کتنی ایک عجیب سی، کتنی ایک پرسکون سی فیلنگ آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمارا دن فجر سے شروع ہوتا ہے، سارا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے گزارتے ہیں، بہترین ہوتا ہے، سب کچھ ہر کام بن جاتا ہے جی۔ بس نماز جو ہے نا 5 وقت کی فرض نماز آپ بالکل نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے معاملات کو ڈسکس کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کرم کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا آپ اپنا ایک کنیکشن بنائیں۔ کس طریقے کا کنیکشن بنائیں؟ دوستی کا کنیکشن بنائیں۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک اپنی دوستی کا جو کنیکشن ہے اس کو بلڈ اپ کریں گے تو ضرور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ اپنے فرینڈ سے، آپ کسی دوست سے اپنی بات کو شیئر کر رہے ہو۔ اور دیکھو، آپ اگر کسی انسان کو کوئی بات بتاؤ گے نا تو اس نے کوئی بھی حل نہیں دینا، آپ کو صرف اور صرف جو حل ملے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ملے گا۔ تو کیوں نہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائیں۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خیال ہی آنا چاہیے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی بات کرنی ہے۔ میری بہنوں، میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا کنیکشن کو بہت سٹرونگ کرو۔ نماز پڑھو، نماز کو بالکل قضا مت کرو، نفلی عبادات کرو، تہجد کی نماز پڑھو، تہجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر بات کر لیا کریں، جو چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے، اور دعا کرنی مت چھوڑیں۔ دعا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔
جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو اس وقت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو دعا کرنا مت چھوڑا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سجدے میں جا کے دعائیں کیا کریں, رویا کریں. اپنے آنسوؤں کی جو ایک کیفیت ہے نا اس کو بس آپ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو اپنے ان آنسوؤں کو نا بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گراؤ, پھر دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. اور اکثر مجھ سے میری پیاریاں پوچھتی ہیں کہ آپ بتائیں کیوں نہیں ہماری دعا قبول ہو رہی, دعا میں کیوں اتنی تاخیر ہو رہی ہے. تو میری پیاریوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو توفیق دی ہوتی ہے کہ آپ دعا کر رہے ہو, آپ نماز پڑھ رہے ہو, آپ کو اس چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے. ورنہ دیکھو میں اپنے آپ کو اگر دیکھوں تو میں اس قابل کہاں ہوں کہ آج میں آپ کے سامنے بات کر سکوں. آپ کو خود اس قابل نہیں سمجھتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں, کوئی اسکالر نہیں ہوں, کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں آتا. میں ابھی سیکھ رہی ہوں, بہت گنہگار ہوں, خطۂ کار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ بس استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور یہ بات بھی ہوتی ہے کہ آپ ہی کوئی گناہ ہو یا نہ ہو تب بھی ہم استغفار کریں. تو جی استغفر اللہ جو ہے نا وہ آپ کی زبان پر ہر وقت چلتے پھرتے ہونا چاہیے. بس آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے دعا کرنی کبھی نہیں چھوڑنی. دعا کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے نا اس کو ہمیشہ بنائے رکھنا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, قرآن پاک کو پڑھنا ہے, اور قرآن پاک کو کوشش کریں کہ آپ شروع سے سٹارٹ کریں اور جتنا آپ سے ہو سکے روزانہ کی ایک آیت پڑھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں, ترجمہ بھی ساتھ پڑھیں, عربک میں بھی پڑھیں. اور اس کو سمجھ کے جب آپ پڑھیں گے بہت سارے مسئلے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے, اور آپ کو لگے گا کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے بات کریں قرآن پاک کے تھرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت سی چیزیں بتا رہے ہیں. تو میری پیاریوں, دعا کیا کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مایوس بالکل نہیں ہونا, بلکہ اس لفظ کو بھی نہیں سوچنا ہم مایوسی کا لفظ کیوں سوچیں. بس آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر بات کرنی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لینا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ سب پر ضرور کرم کریں گے انشاءاللہ. اور میری ہمیشہ دعائیں آپ سب کے لیے ہوتی ہیں, میں سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں. آپ لوگ بھی دعا کیا کرو میرے لیے بھی, نینو کے لیے بھی. مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت ساری دعائیں کرتے ہیں, اس کے لیے بھی بہت زیادہ شکریہ. آپ لوگوں نے نینو کی برتھ ڈے پہ اتنے پیارے سے میسیجز سینڈ کیے تھے, اس کا بھی بہت شکریہ. ایک میسیج, ایک کامنٹ جو تھا میں نے آپ لوگوں کا پڑھا تھا, اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دیں, اور میری سب پیاریوں کے لیے معجزات ہوں, میری سب پیاریوں کے لیے میریکل ہو جائیں. جو پریشان دل ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے, اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہی ہیں اپنا نیک نصیب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد از جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کو نیک نصیب عطا کرے, اور میری سب پیاریاں اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں, خوش باش ہوں انشاءاللہ. بہت جلدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے ضرور آسانیاں کریں گے انشاءاللہ. یہیں سے میں آپ لوگوں سے کچھ خوبصورت سے الفاظ جو آپ کو بھی بہت ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں, مجھے بھی بہت ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور اس کے بعد میں آپ سے اپنی میریکل سٹوریز کو شیئر کروں گی انشاءاللہ. ہر دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتے ہیں, بس تم مانگ کر تو دیکھو. اگر تمہارا دل چاہے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کر کے تو دیکھو, تہجد کا سجدہ ادا کر کے تو دیکھو. جو دکھ تمہیں چین نہیں لینے دے رہے, تہجد ان دکھوں کی مرہم ہے, تہجد ان دکھوں کو مٹانے کی طاقت رکھتی ہے. تم تہجد کا ایک سجدہ ادا کر کے تو دیکھو. یہ جو دل اتنا بے چین ہے, تہجد روح تک میں سکون پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے. تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھو. تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے, اور نصیب کو 4 چاند لگانے کی طاقت بھی رکھتی ہے. بے شک اس بات میں کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے. اکیلے ہو, کوئی ساتھ نہیں دیتا, تنہا بیٹھے رہتے ہو, اداس رہتے ہو, پریشان رہتے ہو, تو یہ جان لو تہجد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملوانے کی طاقت بھی رکھتی ہے. تم مانگ کر تو دیکھو. جو کچھ تمہیں ناممکن لگ رہا ہے, تہجد اسے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے. آنسو, سسکیاں, تکلیف, پریشانیاں, تہجد اس سے چھٹکارا پانے کی طاقت بھی رکھتی ہے. تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھو. کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہو, تہجد معجزے کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے. تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کوئی مانگنے والا ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں. تو جان لو تہجد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کن کہلوانے کی طاقت بھی رکھتی ہے. جو آنسو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آغوش میں بہائے جائیں نا, ان آنسوؤں کا بھرم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رکھتے ہیں, اور وہ کبھی توڑنے نہیں دیتے, کیونکہ تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ضرور عطا کریں گے. بس تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھو. آزمائش آنے پر تم مایوس ہو جاؤ گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کیسے ہو پاؤ گی. جان لو
اگر صبر سے کام لوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم پسند آ جاؤ گی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سجدے کی توفیق دے دیں گے اور اپنے پاس بلائیں گے اور تم نماز ادا کرو گی۔ سجدے کی توفیق جو ملتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی تو ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہیں سننا چاہتے ہیں، تو تم اپنے دل کی ہر بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سنا دیا کرو۔ جب ساتھ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو کیسی مشکل تو کیسا غم، جب یقین ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تو کیسے شکوے تو کیسے سوالات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھو۔ یہ تھے جی کچھ خوبصورت سے الفاظ اور بہت ہی پیارے سے الفاظ تھے۔ جب میں ان کو لکھ رہی تھی، میں نے کافی ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے کچھ اپنے الفاظوں کو اس میں انکلوڈ کر کے، اور جب میں ان کو لکھ رہی تھی تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند آ رہے تھے اور میرے آنسو خود بخود گر رہے تھے۔ ایون کہ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو میں جس کاپی پہ لکھ رہی تھی، الفاظوں کو نوٹ کر رہی تھی، تو اس پہ بھی میرے آنسو گر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں اور ہم پھر بھی مایوس ہو جاتے ہیں، تو ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ تو میری پیاریوں، پریشان نہ ہوا کرو، گھبرایا نہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بیونڈ دا لمٹس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے بہت بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس اپنے دل کی ہر بات کر لیا کرو۔ اور جو میریکل سٹوریز ہیں آج کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ جو میری بہن ہے جن کی میریکل سٹوری ہے، جو میں فرسٹ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، ان کی سورہ نساء سے بھی متعلق ہے سٹوری، کیونکہ میں نے اپنی ایک ویڈیو تھی جس میں تہجد میں نیک نصیب کی دعا، اس کے بارے میں بتایا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے سورہ نساء کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو یہ بتاتے ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ، اور حسنین کیسے ہیں، اور آپ کو میں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے اور حسنین کے لیے بھی بہت بہت ساری آسانیاں ہوں اور اس کا بہت نیک نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ اور انہوں نے بہت پیارے سے الفاظ لکھے آگے میرے لیے، میری بہن، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت اجر دیں، جزاک اللہ۔ آپ ہی، میری امی کافی ٹائم سے رشتے دیکھ رہی تھی، رشتے آتے تو تھے، بہت دیکھے، لیکن میں پریشان رہتی تھی، کبھی جواب نہیں آتا تھا۔ اس ٹائم میں 21 ایئرس کی تھی، تو اتنا فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی سال گزر گئے، اور مجھ سے جو میری چھوٹی کزنز تھیں ان کی شادی ہو رہی تھی، ماشاءاللہ سے ان کے تو بچے بھی ہو گئے تھے۔ نانی اور ماموں کی بہت زیادہ لاڈلی تھی، میں نماز بھی پہلے پڑھتی تھی، ماموں کے بہت زیادہ کلوز تھی، کچھ بھی مشکل آئے، کچھ بھی پریشانی آتی تھی تو ماموں سنبھال لیں گے، ہمیشہ ایسے ہی لگتا تھا۔ اور غرور بھی تھا کہ میرے ماموں ہیں نا، ایک دم سے بے فکر ہو جاتی تھی۔ پھر میرا غرور ٹوٹ گیا اور میں ٹوٹ کے رہ گئی۔ 2020 میں آپ ہی، میرے ماموں کو بہت ہی زیادہ پیسے کا غرور آ گیا، وہ رشتوں کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے، ان کے لیے ہر چیز پیسہ ہو گئی، وہ سب کچھ بھولتے گئے، ہر رشتے کو وہ بھول گئے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز بھولتے گئے۔ وہ میری نانی اور اپنی بہنوں کے ساتھ ظلم کرنے لگ گئے، بہت ہی زیادہ غلط لہجے میں بات کرتے تھے۔ ان کا ایسا بیہیویئر دیکھ کے میں شوق رہ گئی۔ وہ کال کر کے میری امی اور خالہ لوگوں کو بولتے تھے کہ تم لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہے پراپرٹی میں، سب میرا اکیلے کا ہے۔ میری امی اور خالہ لوگوں نے اتنی زیادہ تکلیفیں اٹھائی تھی، لیکن کبھی بھی اف تک نہیں کہا، میکے میں پتہ چلنے دیتے کہ ہم تکلیف میں ہیں۔ پھر بھی میرے ماموں کو بہت لالچ آ گئی پیسے کی، رشتوں کا لحاظ بھول گئے تھے، ہر چیز بھول گئے تھے۔ اس دن میں بہت زیادہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ وہ کسی نے صحیح کہا ہے، جس انسان پر زیادہ غرور اور بھروسہ ہو وہی انسان تمہیں توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ میری امی کو بددعائیں دیتے تھے کہ تمہارے بچوں کی کبھی بھی شادی نہیں ہوگی، اس طرح کے الفاظ ہمارے لیے یوز کرتے تھے۔ اور میں آپ کو کس طریقے سے بتاؤں، الفاظ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، میں کیا لکھوں اور کیا نہ لکھوں۔ آپ ہی، میری امی نے بہت صبر کیا، کبھی پلٹ کے جواب تک نہیں دیا۔ میری امی کو بہت ٹینشن ہو گئی تھی اس بات سے، ان کی فکر اور ٹینشن بڑھتی ہی جا رہی تھی، جو انہوں نے ہمارے بارے میں الفاظ استعمال کیے تھے اور ہمیں بہت ساری بددعائیں دی تھی۔ اور میں اللہ کے قریب ہو گئی۔ لاسٹ رمضان میں الحمدللہ میں تہجد پڑھنا سٹارٹ کی، 5 وقت کی نماز کی پابند ہو گئی۔ یوٹیوب پہ میں حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیان سنتی رہتی تھی اور نالج حاصل کرتی رہتی تھی۔ میں نے یوٹیوب پہ 25 پارے ترجمے کے ساتھ سنے۔ آپ ہی، پھر میں آپ کی میریکل سٹوری تک پہنچ گئی اور ایک دم سے عجیب سی ہمت اور حوصلہ مل گیا اور بہت ہی زیادہ موٹیویشن مل گئی۔ ہمیشہ سوچتی تھی ایسا کیا کروں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ پھر میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے سورہ نساء کا ذکر کیا، جی بالکل اسی ویڈیو کی بات کر رہی ہیں، تہجد میں نیک نصیب کی دعا، اسی میں نے بتایا تھا سورہ نساء کا۔ آپ ہی، میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی وہ عمل کرنا سٹارٹ کیا۔ میں تہجد کی نماز پڑھتی تھی اور سورہ نساء کی تلاوت روز کرتی تھی۔ میں منڈے اور تھرسڈے کا روزہ بھی رکھنے لگ گئی اور خوب دعائیں کرتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پر اپنا کرم کرے اور میرا نیک نصیب کھول دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کی برکت سے آپ ہی اچانک سے
پھر میرے لیے رشتہ آیا 28 ڈیٹ تھی جنوری کی۔ امی میری کافی زیادہ لوگوں کو رشتوں کا بولتی تھیں، جو اللہ کے لیے رشتے کرواتے تھے ان لوگوں کو کافی کچھ کہتی تھی کہ میری بیٹی کا رشتہ کروا دو، ان کو میرا بایو ڈیٹا وغیرہ ہر چیز بتا دیتی تھی۔ وہیں سے آپ ہی کسی نے میرا بایو ان کو بتایا اور وہ لوگ رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے۔ یہاں پہ اپنی سٹی کا نیم مینشن کیا ہوا ہے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اس سٹی سے آؤٹ آف کبھی بھی گئی نہیں ہے، اور یہ بتا رہی ہیں کہ آپ ہی میں اس سٹی سے کبھی بھی باہر نہیں گئی اور رشتہ چاہیے تھا، اور رشتہ بھی وہیں چاہیے تھا جہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے۔ تو یہ بہت زیادہ اس بارے میں بھی پریشان رہتی تھی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور رشتہ جو ان کے لیے آیا تھا وہ بھی ان کی سٹی سے ہی آیا تھا جہاں پہ یہ رہتی تھی۔ تو اس بات کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر بہت کرم کیا کہ امی کو کال کی ان لوگوں نے، آپ آ کر پہلے ہمارے لڑکے کو دیکھ لیں کیونکہ آپ کی بیٹی کو ہمارے گھر رہنا ہے، تو یہی بہتر رہے گا کہ آپ لوگ آ کر پہلے ہمارے لڑکے کو دیکھیں جی آج کل کہاں ہوتا ہے ایسے زمانے میں کہ لڑکے کو کوئی پہلے دیکھنے جائے، پہلے تو یہ ڈیمانڈز کی جاتی ہیں کہ جی لڑکی کو ہی دیکھنے آیا جائے گا، اس کا ہی گھر دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ کتنی پیاری بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ لڑکے کو آ کے دیکھیں کیونکہ کل کو آپ کی لڑکی نے ہمارے گھر رہنا ہے۔ یہ بات بہت ہی پیاری ہے۔ میری امی ابو جا کر دیکھ کے آئے اور میری امی ابو کو سب بہت پسند آیا۔ ان لوگوں کو بولا کہ ہمیں تو سب کچھ پسند ہے، اب آپ لوگ آ کر ہمارے گھر ہماری لڑکی کو بھی دیکھیں۔ انہیں بھی میں پسند آ گئی الحمدللہ۔ پھر لڑکے کو اور مجھے آمنے سامنے دکھا دیا۔ آپ ہی میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا جو بھی ہمسفر ہو، میری زندگی کا محرم ہو، اس کا نام جو ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہو۔ جو میں اب آپ کو میریکل بتانے لگی ہوں تو ان کا نام جو تھا وہ عبد الباسط تھا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام تھا۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ نمازی اور پرہیزگار تھے اور میرے لیے یہی کافی تھا، اور مجھے یہی اشارہ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ تو میں دعا کرتی ہوتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہو۔ یہ رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا، سبحانہ و تعالیٰ نے ہی بھیجا۔ اب ہی میری رسم ہو گئی 13 فیب کو، اور اب میری شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی ہے۔ رمضان کے بعد 15 مئی کو شادی ہے میری، اور آپ میرے لیے لازمی دعا کروائیے گا۔ آپ ہی وہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے، جیسے کہ میں پہلے بہت پریشان ہوتی تھی لوگوں کی ڈیمانڈیں سن کر، لیکن ان لوگوں میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، سادگی پسند ہیں، اور شادی کر دو یہی کہتے ہیں کہ سادگی سے ہم شادی کریں گے، لڑکی کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے، اور بہت محبت دکھاتے ہیں، اور بہت ہی محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ محبت کرنے والے آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگ عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا مجھ پر، میرے آنسو نہیں رکتے۔ اپنی سب پیاریوں کو بھی کہو کہ میرے ماموں کے دل میں رحم ڈال دیں، اور ان کا غرور جو ہے وہ سائڈ پر رکھ کر میری شادی میں وہ شریک ہو جائیں، جتنی بھی ناراضگی ہے وہ ختم ہو جائے۔ آپ دعا کیجیے گا اس بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل کو نرم کریں۔ بہت مس کرتی ہوں انہیں، اور بہت ہی زیادہ پیار بھی کرتی ہوں آج بھی، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ آئیں میری شادی میں۔ میں آپ ہی دعا کروانا چاہتی ہوں کہ ان کے لیے دعا کریں کہ ان کا دل نرم ہو جائے۔ مجھے تو سورہ نساء سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے بہت بڑا میریکل کیا ہے۔ ابھی بھی میں ریگولر پڑھتی ہوں، اور آپ کی سب پیاریوں سے بھی بولنا چاہوں گی اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید مت ہو، اور کبھی بھی ہمت مت ہارو۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم ضرور کرتے ہیں، تھوڑی سی دیر ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ بہت بہتر کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج میرا رشتہ ہو گیا، جو لوگ باتیں بناتے تھے وہی لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، وہی آج بول رہے تھے کہ کیا قسمت پائی ہے، ایسا گھر میں جا رہی ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا۔ میں ہمیشہ دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کا نصیب کھول دے، جو رشتوں کے لیے پریشان ہے ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں، اور جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیں۔ آج سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ذکر میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ ہی میں اس وقت 26 ایئرس کی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت لیٹ ہدایت دی، بٹ اس کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم از کم اپنے قریب کر لیا اور دعاؤں کی توفیق دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت اجر دیں کہ آپ نے سورہ نساء کے بارے میں ہمیں بتایا، میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ دو روزے بھی رکھتی تھی، منڈے اور تھرسڈے کا، پیر اور جمعرات کا، یہ کہہ رہی کہ یہ روزہ بھی رکھتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں کی ہیں، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے لیے بہت بہت آسانیاں کرے۔ اور یہ آگے دعائیں لکھتی ہیں، اور یہ آگے لکھتی ہیں، بہت ہی پیاری سی انہوں نے دعائیں لکھی ہیں۔ آپ ہی آپ کو اور حسنین کو اور آپ کی ساری پیاریوں کو میرا ڈھیر سارا پیار۔ میرے پیارے حسنین کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، نصیب بہت بلند کرے، اور آپ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آسانی ہو اور سب کچھ خیر خیریت سے ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آخرت عافیت والی رکھے، خوش رہو ہمیشہ۔
آپ سب لوگ جو لوگ مجھے سن رہے ہوں گے میری سٹوری کو شیئر کریں گی تو لازمی میرے لیے دعا کروائیے گا کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی میرے حق میں آسانیاں کرے، اور میں بھی یہی دعا کروں گی کہ آپ کی سب پیاریوں کا بہت بہت نیک نصیب ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے میرے لیے آسانیاں کی ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی آسانیاں کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ جی، بے شک اللہ پاک کے کلام میں بہت برکت ہے، بہت برکت ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بھی یہی بات کہی ہے کہ کبھی بھی مایوس مت ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا کریں، اپنے دل کی ہر بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، آپ کی شعرک سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہیں، اور وہ دلوں کے راز، دلوں کی باتیں جانتے ہیں۔ تو پریشان نہ ہوا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا کریں، وہ ضرور کرم کرتے ہیں۔ اور میری بہن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ 15 مئی کو آپ کی شادی ہے اس ایئر میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھیں اور آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں آسانیاں ہو۔ یہی میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ماموں کے دل کو نرم کرے اور وہ آپ کی شادی میں آئیں، آپ کی خوشی کو پورا کریں، آپ کے سر پر ہاتھ رکھیں، آپ کو بہت ساری دعائیں دیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن ہم سب کی دعائیں جو ہیں میری پیاری بہن آپ کے ساتھ ہیں، اور میری پیاریوں جو سن رہے ہو آپ لوگوں نے لازمی ان کو دعا دینی ہے، خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر جائیں، خوش رہیں، ان کا بہت نیک نصیب ہو، آگے بھی ان کی خوشیاں جو ہیں ان کی امی کو نصیب ہوں ان کی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور میری بہن آپ کو اللہ پاک بہت ساری ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دیں، آمین ثم آمین۔ تو ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ انہوں نے تہجد کی نماز ادا کی تھی، اس کے بعد سورہ نساء کی تلاوت کی تھی، منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کرم کیا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے رشتوں کے لے کے پریشان ہیں تو آپ بھی ایسے کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کرم کریں گے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بھی بولا ہے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ لازمی پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کرم کریں گے۔ اور جس طریقے سے انہوں نے پڑھا ہے آپ وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تہجد میں نیک نصیب کی دعا تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا، چینل پہ بھی وہ ویڈیو موجود ہوگی، آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ضرور آسانیاں کریں گے۔ اور جو نیکسٹ سٹوری ہے وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ جو میری بہن ہے جن کی اگلی میری کا سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، یہ لکھتی ہیں السلام علیکم، امید کروں گی آپ اور حسنین بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور حسنین کے لیے بھی بہت ساری دعائیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ ہی میں کچھ عرصہ پہلے بہت ہی زیادہ پریشان تھی، اور میری ایج جو اس وقت ہے وہ 36 ایئرس ہے۔ آئی نو میں آپ سے بڑی ہوں لیکن آپ میری آپی ہیں، اسی لیے میں آپ کو آپی کہنا چاہوں گی۔ کوئی بات نہیں جی، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگتا، آپ لوگ مجھے آپی کہیں، کچھ بھی کہیں، نینو کی مما کہتے ہیں تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ مجھے بڑا پیارا نام لگتا ہے۔ جب کوئی مجھے نینو کی مما یا حسنین کی مما کہتے ہیں تو وہ مجھے الگ سی ایک بہت پیاری سی فیلنگ آتی ہے، تو اس بات میں کوئی بھی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ آگے لکھتی ہیں میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ میں اپنے رشتے کے لیے بہت ہی زیادہ فکر مند رہتی تھی، میری امی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، جس کی وجہ سے میری امی کو شوگر اور بی پی کی پرابلم بھی ہو گئی تھی۔ سارے رشتے جو تھے ہم لوگ دیکھ رہے تھے اور بہت پریشان رہتے تھے، کافی لوگ آتے تھے اور باتیں بنا کر چلے جاتے تھے، کچھ لوگ تو منہ پر کافی کچھ کہہ بھی دیتے تھے، لیکن اسی وقت تو ہم لوگوں کو صبر کرنا ہوتا تھا، کیونکہ ہم لوگوں نے تو ان لوگوں کو خود گھر میں بلایا ہوتا تھا ہمیں دیکھنے کے لیے کہ آؤ اور ہماری بیٹی کو دیکھو۔ کبھی کبھی تو مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آتا تھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، میرے جو والد ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے اور میرے سے بڑے 2 بھائی ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے، صرف اور صرف میں گھر میں تھی جس کی شادی ہونے میں بہت ہی زیادہ رکاوٹیں آ رہی تھی، اور میری امی میری وجہ سے ہی بہت زیادہ پریشان بھی رہتی تھی۔ اور آپ ہی ایک دن کچھ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے اور مجھے بہت ہی زیادہ امید تھی کہ شاید یہ لوگ مجھے پسند کر جائیں گے، دل میں خیال آیا کہ شاید ان لوگوں کو میں پسند آ جاؤں، کیونکہ ان لوگوں کا رویہ کافی اچھا تھا اور ان لوگوں نے بہت اچھے سے بات چیت بھی کی تھی، تو ایک امید سی جا گئی تھی۔ 2 دن بعد ان کی کال آئی اور انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا، بہت ہی زیادہ مایوسی ہوئی اور روتے روتے میں اپنے کمرے میں چلی گئی جب میں نے یہ بات سنی، اور میں اپنے کمرے میں رو رہی تھی تو میری بھابھی میرے کمرے میں آئیں۔ دونوں جو بھابیاں ہیں وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہیں اور ہم لوگ بہنوں کی طرح ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہیں۔ آج تک انہوں نے مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کی نند ہوں، اور نہ ہی میں نے انہیں کبھی محسوس ہونے دیا کہ وہ میری بھابھی ہیں۔ کا بہت زیادہ اتفاق ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ میری بھابیاں ہمیشہ خوش رہیں۔ تو جب میں پریشان اپنے کمرے میں آ گئی تو میری بڑی بھابھی میرے کمرے میں آئیں اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو گئی ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، تم مایوس کیوں ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ کرم کریں گے تم پر، تم بہت پیاری ہو، تمہارے لیے اللہ پاک نے بہت ہی پیارا سا شہزادہ سوچا ہوا ہے، وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اس وقت میں نے اپنی بھابھی سے تھوڑی غصے میں بھی بات کی، میں نے کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں
کیوں کرتی ہیں، مجھے کیوں امید دلا دیتی ہیں؟ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، میری عمر بڑھتی جا رہی ہے اور میں آنٹی بن جاؤں گی ایک دن، اور آپ کے بچوں کی شادیاں بھی شاید اب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی، کیونکہ میری شادی تو ہونی نہیں ہے۔ اور میں نے ایسی مایوسی والی باتیں اپنی بھابھی کو کہیں، لیکن میری بھابھی جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ نمازی پرہیزی ہیں، اور انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، اور انہوں نے میرے چہرے کو اپنی طرف موڑا اور انہوں نے کہا کہ تم میری آنکھوں میں دیکھو، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو گئی ہو؟ تو میں نے ان کی آنکھوں میں جب دیکھا تو میں نے صرف ایک لفظ بولا، نہیں بھابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں نے اس وقت ان سے سوری بھی کیا۔ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے آپ کو کیا کچھ بول دیا۔ انہوں نے بالکل بھی برا نہیں مانا، انہوں نے کہا تم میری بہن ہو، کیا میں تمہیں ایک بات کہوں، تم کرو گی؟ تو میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم 5 وقت کی نماز تو پڑھتی ہو، تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ رات کے وقت پہلے آسمان پر آتے ہیں، تو تم کیوں نہیں تہجد کی نماز ادا کرتی؟ میں نے اپنی بھابھی سے پوچھا کہ بھابھی اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی ایسا مشکل طریقہ نہیں ہے، تم جتنے نوافل ادا کرنا چاہتی ہو کر لو۔ بھابھی سے تہجد کی نماز کا سارا طریقہ پوچھا، انہوں نے مجھے طریقہ بھی سمجھایا۔ طریقہ تو بالکل ایسا ہی تھا جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، بس انہوں نے کہا کہ جو نوافل میں تم پڑھنا چاہو تم پڑھ لیا کرو، جو تمہیں آیات آتی ہیں، جو بھی تمہیں صورتیں آتی ہیں قرآن پاک کی زبانی، تم ان 2 نوافل میں پڑھ لیا کرو۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں نے صرف 2 نوافل تہجد کی نماز پڑھے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت رو رو کر دعا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا نیک نصیب بنا دے، میرے لیے کوئی نہ کوئی تو انسان بنا ہوا ہے، اس کو میرے حق میں عطا کر دیں۔ کافی دیر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ، میری ایج بڑھتی جا رہی ہے، تو میں اپنے بھتیجوں کی شادی دیکھنے والی عمر تک آ گئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا کچھ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی دعا کو قبول کر لے۔ روتی رہتی تھی اور تڑپتی رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے نصیب کے لیے دعا کرتی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی، اچانک سے میری امی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لیفٹ سائڈ پر پین ہو رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کے جانا ہے۔ بھائی دونوں گھر پر نہیں تھے، اور میری بڑی بھابھی جو ہیں وہ بھی گھر پر نہیں تھی، وہ اپنی امی کی طرف گئی ہوئی تھی، اور جو چھوٹی بھابھی تھی ان کے بچے چھوٹے تھے تو وہ نہیں جا سکتی تھی ڈاکٹر کے۔ تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے چلتی ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ میں اپنی امی کے ساتھ ڈاکٹر کے گئی، ہمارے گھر کے قریب ہی ایک ہاسپٹل ہے، بہت اچھا ہاسپٹل ہے، میں وہاں پر گئی۔ بہت زیادہ پریشان تھی کہ پتہ نہیں امی کو کیا ہو جائے گا، امی کو کیا ہو رہا ہے، اور سمجھ سے باہر تھا، امی کے ہونٹ بھی بلو ہو رہے تھے۔ میں نے ہاسپٹل سے ہی بھائی بھابھی کو سب کو کال کر دی، اور میں نے کہا کہ امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، آپ لوگ بھی جلد از جلد اس ہاسپٹل میں آ جائیں۔ جیسے ہی میں امی کو لے کر ہاسپٹل گئی، امی کو ایمرجنسی کے لیے ایڈمٹ کیا گیا۔ اتنی دیر میں میرے بھائی بھابھی جو تھے وہ ہاسپٹل آ گئے، اور بہت زیادہ جب پریشانی ہو گئی کہ امی کے بارے میں کوئی بات نہیں بتا رہے ڈاکٹر، تو ہم کافی زیادہ فکر مند ہو گئے۔ میں وہیں کارنر پر جانماز بچھایا اور رو رو کر اپنی امی کی زندگی مانگ رہی تھی کہ میری امی ٹھیک ہو جائیں، کیا پریشانی ہے، کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر جب باہر آئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی امی کو مائنر ہارٹ اٹیک آیا ہے، آپ کی امی بہت زیادہ سٹریس میں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ امی نے کچھ سٹریس لیا ہے، الحمدللہ بہتر ہیں، لیکن ابھی فی الحال ان کے پاس آپ لوگوں نے نہیں جانا، ان کو کوئی بھی ٹینشن والی بات نہیں بتانی۔ خیر میں نے سوچا کیوں نہ میں ڈاکٹر کو اپنی ساری بات بتاؤں کہ میری امی میری وجہ سے پریشان رہتی ہیں، اور آپ کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ ان سب امیوں کو کہیں کہ وہ بالکل بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان نہ ہوا کریں، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور بہتر کریں گے۔ اور بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ تو گھر کی رونق ہوتی ہیں، تو مائیں کیوں پریشان ہو جاتی ہیں؟ لیکن ماؤں کا بھی قصور نہیں ہے، وہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کی بیٹیاں بھی اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ جب میں ڈاکٹر کے روم میں گئی تو میں نے سوچا تھا کہ ان ڈاکٹر سے سب کچھ ڈسکس کروں گی کہ میری امی کیا کیا پریشانیاں لیتی ہیں جس کی وجہ سے یہ نوبت آ گئی ہے۔ تو میرے پاس فائلز بھی تھی، میں نے اپنی امی کی فائلز کو بھی ڈاکٹر کو دکھانا تھا۔ وہاں پر ایک ڈاکٹر اور بھی موجود تھے جو کہ سائڈ پر کھڑے ہوئے تھے، جو ڈاکٹر تھے جن کو میں اپنی فائل دکھا رہی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے اپنی امی کی تھوڑی سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا جی بولیے کیا بات ہے۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی کہ میری امی میرے رشتے کی وجہ سے اتنی زیادہ پریشان رہتی ہیں، ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے اور کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، میری ایج کو بڑھتا ہوا دیکھ کر میری امی کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، آپ کی امی کو ہم سمجھائیں گے، اور یہ میڈیسنز ہیں اس کا یوز کرنا سٹارٹ کریں اپنی امی کے لیے، اپنی امی کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ ان کے سامنے ہمیشہ خوش رہیں۔ خیر 2 دن بعد میری امی کو وہاں سے ڈسچارج ہو گیا، اور جب ہم گھر آ گئے تو ہمارے گھر ایک کال آتی ہے، اور ہمارے گھر جب کال آتی ہے تو وہ کال میری سیکنڈ والی جو بھابھی ہیں وہ اٹھاتی ہیں، اور انہوں نے سلام دعا کے بعد بولا اور میری امی کا نام لے کر بولا کہ کیا آپ ان کے گھر سے بات کر رہی ہیں؟ تو میری بھابھی نے بولا جی بالکل میں ان کے گھر سے ہی
بات کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کون بول رہی ہیں، کیا آپ وہی بول رہی ہیں جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان کی بہو بات کر رہی ہوں، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی ساس سے ہی بات کرنی ہے۔ میری امی کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ اتنی زیادہ فون پر بات کر سکیں۔ خیر بھابی نے فون کا اسپیکر آن کیا اور امی سے بات کروائی۔ امی نے تھوڑی بہت بات کی کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی جان پہچان کی ہو جنہوں نے ہمیں ہاسپٹل میں دیکھا ہوگا۔ ان سے سلام دعا ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری امی نے کہا کہ آپ کون ہیں، کہ آپ نے ہمیں ہاسپٹل میں دیکھا تھا تو آپ ہم سے بات کر رہی ہیں، اور آپ نے ہمارا نمبر کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر سے آپ کا نمبر لیا ہے، اور جو ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ ایک اور اسسٹنٹ ڈاکٹر ہے میرا بیٹا، اس نے آپ کی بیٹی کو ان کے روم میں دیکھا تھا جب آپ کی بیٹی جو آپ کی بیماری کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی ڈاکٹرز کے ساتھ، تو وہیں پر میرے بیٹے نے آپ کی بیٹی کو دیکھا تھا اور اس کو بہت زیادہ آپ کی بیٹی پسند آئی، اور آپ کی بیٹی جب نماز پڑھ رہی تھی وہاں پر اور جس طریقے سے وہ پریشان تھی وہ بھی میرے بیٹے نے دیکھا، تو اس نے مجھے اپنی ساری بات بتائی۔ تو میری بہن، میں آپ سے بڑی عاجزی کے ساتھ آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں، اور میں بھی اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت مشکل سے اسے کوئی لڑکی پسند آئی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد میں آپ کے گھر آ جاؤں اور اس بات کو پکا کروں۔ میری امی تو بہت زیادہ حیران تھی اور میری بھابھی بھی ساتھ کھڑی ہو کے یہ سب کچھ سن رہی تھی، اور میری امی نے کہا کہ میری بہن چلیں ٹھیک ہے آپ ہمارے گھر آئیں۔ میری امی نے ان کو ایڈریس وغیرہ دیا، شام ہوتے ہی وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ آنٹی اور ان کی بڑی بیٹی جو ہیں وہ ہمارے گھر آئے اپنے ڈرائیور کے ساتھ، اور انہوں نے میرے سارے رشتے کی بات کی، اور میری امی میرے گھر والے سب حیران تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اچانک سے، نصیب کہاں کا کہاں لکھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی ہیں۔ ہمارے گھر آئے تو ہمارے گھر والوں نے ہر چیز ان کو بتائی، سب کچھ بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے اچانک رشتے ہو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بس نصیب کی بات ہے۔ اس بات پہ میرے پورے گھر والے حیران تھے اور پریشان بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نصیب جوڑنا ہے تو کسی بھی طریقے سے جوڑ دینا ہے۔ لوگوں نے ہمیں پھر اپنے گھر انوائٹ کیا، میرے بھائی بھابھی وغیرہ ان کے گھر گئے کیونکہ میری امی نہیں جا سکتی تھی، میری امی کی کنڈیشن تھوڑی ٹھیک نہیں تھی۔ میرے بھائی بھابھی جب ان کے گھر گئے تو انہوں نے کہا کہ جس گھر میں وہ گئے تھے وہ اتنا خوبصورت گھر تھا کہ وہ بتا نہیں سکتی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا دیکھو کتنا نیک نصیب جوڑا ہوا تھا۔ میری بھابھی کہتی ہیں کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی انسان ضرور بنایا ہے، تم کیوں مایوس ہو جاتی ہو؟ دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے آج تمہاری زندگی میں معجزہ کیا۔ مجھے خود حیرانی ہو رہی تھی کہ ایک ہفتے کے اندر اندر سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بدل کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے میری زندگی میں ایک بہت ہی نیک انسان کو میری زندگی میں شامل کیا۔ الحمدللہ میری اب شادی ہونے والی ہے، آپ سب لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا اور میری امی کی صحت کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ الحمدللہ جن سے میری شادی ہو رہی ہے وہ اسسٹنٹ ڈاکٹر ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے حق میں آگے بھی آسانیاں کرے۔ جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ تہجد سے ممکن ہو گیا، اور تہجد نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تہجد کی نماز میں واقعی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ 5 وقت کی نماز جو ہوتی ہے وہ دل کو سکون دیتی ہے، روح کو سکون دیتی ہے، اور دعا کا وقت جو ہے وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ بس آپ دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مجھ پر کرم کیا ہے اسی طریقے سے میں چاہوں گی آپ کی جو سننے والی آپ کی پیاریاں ہیں جن میں سے میں بھی ایک پیاری ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم کریں انشاءاللہ۔ جس طریقے سے میرے لیے آسانیاں ہوئی ہیں ایسے ہی آپ کی سب پیاریوں کے لیے بھی آسانیاں ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ کے لیے اور حسنین کے لیے تو بے شمار دعائیں ہمیشہ ہوتی ہیں، اور آپ تو ہمیشہ دعاؤں میں رہتی ہیں۔ خاص طور پر ایسے لگتا ہے جیسے آپ ہماری بڑی بہن ہیں اور آپ ہمیں سمجھا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دیں، اور آپ میری سٹوری کو لازمی شیئر کیجیے گا اپنی پیاریوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ بے شک جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ ہم سے بہت بے شمار پیار کرتے ہیں، بے انتہا پیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، تو میری پیاریوں کبھی بھی مایوس نہ ہوا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے جنہوں نے ہمارے ساتھ سٹوریز کو شیئر کی ہے ان کی زندگی میں کرم کیا، آپ کی زندگی پر بھی ضرور کرم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی والدہ کو لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ یہ اپنے گھر کی ہو جائے، ان کی خوشیاں ان کی والدہ کو نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں آپ لوگ بھی تہجد کی نماز پڑھو۔
لو، اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کرم کریں گے انشاءاللہ۔ اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور حسنین کو لازمی یاد رکھنا۔ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ میری سب پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب ہوں انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں ہو، وہاں سے مدد ہو جہاں سے آپ لوگوں نے سوچا بھی نہ ہو انشاءاللہ۔ اور آپ نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو۔ اگر آپ لوگوں کی بھی کوئی میریکل سٹوری ہو تو آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، کوئی بھی آپ کی لائف چینجنگ سٹوری ہو آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں اسکرین پہ بھی مینشن کر دوں گی اور ڈسکرپشن میں بھی مینشن کر دوں گی۔ آپ میری آئی ڈی کو پک کر کے اپنے ریئل نیم کے ساتھ مجھے ریکویسٹ سینڈ کیجیے گا انشاءاللہ جی، ایز سون ایز پاسبل میں آپ لوگوں کو ضرور رپلائی کروں گی۔ اور یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی جی بہت سارا خیال رکھیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اللہ حافظ۔